بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا۔ کافی دن ہو گئے آپ کی خدمت میں کوئی ویڈیو پیش نہیں کر سکے، اس کی وجہ لاہور کی مصروفیات تھی۔ تو لاہور میں کلینک ہے، تو کلینک کی مصروفیات بھی ہم نے ہلکی پھلکی اس کی ایکٹیویٹی بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی آج کل میں انشاءاللہ لانچ کر دیں گے۔ تو وہ ویڈیو جس مقصد کے لیے ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا، مگر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے کمی خون۔ کمی خون اور کمزوری اور خون کی کمی کی وجہ سے ہونے والے امراض، اور اس مقصد کے لیے، اس کے علاج کے لیے جو دوائیاں عموماً جو میڈیسن سائنٹیفک ہومیوپیتھک میں، کلاسیکل ہومیوپیتھک میں استعمال ہونے والے جو میڈیسن ہیں، جو دوائیاں ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، ہم کمی خون، کمزوری اور اس کی علامات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہومیوپیتھک پروڈکٹس بہت سی ہیں خون کی کمی میں، مگر اس کی علامات میں جو ہے نا، سب سے پہلے تو انسان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، جلد کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، انسان کوئی بھی کام کرتے ہوئے بہت زیادہ تھکن محسوس کرتا ہے، سانس پھولتا ہے، تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے۔ خون میں سرخ خلیات جو ہے، آر بی سی جو ہے، ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ سرخ ذرات کی کمی کا واقع ہو جانا بھی خون کی کمی کی علامات ہے، انیمیا کی علامات ہے۔ اس کے علاوہ خون کی مقدار کا کم ہو جانا، انتہائی کمزوری اور بالخصوص جسم میں آکسیجن کی کمی، یہ وہ علامات ہیں جس کے بعد ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس مریض میں خون کی کمی ہے۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہے چھوٹا سا، جسے ہم ایچ بی ہیموگلوبن کا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مریض کا ایچ بی لیول جو ہے وہ نارمل رینج سے کم آ رہا ہے تو اسی حساب سے اس میں خون کی کمی جو ہے نا ہم شمار کرتے ہیں۔ ویسے ایک سمجھدار قابل ڈاکٹر جو ہے، جو ایکسپیرینس رکھتا ہے، وہ ایک نظر دیکھتے ہی مریض کو اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس میں کتنی حد تک خون کی کمی ہے اور اصل میں ہمیں اس کا کتنا علاج کرنا چاہیے۔ اچھا، خون کی کمی انیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں عموماً آر بی سی جو ہے وہ جسم میں کم ہو جاتے ہیں، اور جو سرخ ذرات ہیں خون کے، ان کا کردار آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کی بافتوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جو ٹیشوز ہیں ان تک آکسیجن اگر نہیں پہنچتا تو پھر انسانی جسم میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، انیمیا کی علامات جو ہیں وہ بیسک یہی ہیں کہ چہرے کا رنگ پیلا، سانس کا پھول جانا، میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، اور بہت زیادہ تھک جانا، یہ تو سامنے کی علامات ہیں نا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات خون ضائع ہو جائے تو اس وجہ سے بھی یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹل سچویشن ہو جاتی ہے، بہت زیادہ لمبی بیماری کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا وغیرہ کے پیشنٹ میں اس طرح کی علامات پیدا ہو جاتی ہے، اور اکثر بیشتر ان کو خون کا جو ہے نا، ان کا خون پورا کرنا پڑتا ہے اور ان کو خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس طرح کے پیشنٹ تو پاکستان میں لاکھوں میں پہنچ چکے ہیں، اللہ معاف کرے، دنیا بھر میں بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ سرخ ذرات جو ہے وہ آکسیجن کی طاقت کو اگر پورا نہیں کر سکتے تو اس میں پھر اختلاج قلب کہہ سکتے ہیں، تنگی تنفس کہہ سکتے ہیں، ذرا سی مشقت سے وہی بات تھک جانا، حتیٰ کہ بعض اوقات سوزشی کیفیات، خاص طور پہ ٹخنوں پہ اس کا ورم آ جانا، اور بعض اوقات انجینا کی علامات، دل میں درد کی علامات بھی محسوس ہوتی ہیں، چونکہ دل کا کام ہوتا ہے کہ خون کو سٹور کرتا ہے اور سپلائی کرتا ہے۔ دل پھیلتا ہے، آپ کے خون کو اکٹھا کرتا ہے، پورے جسم سے سٹور کرتا ہے، اور دل جب سکڑتا ہے تو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے۔ تو اس دوران جو ہے نا، اگر اس کو مقدار خون کی کوانٹٹی پوری نہ ملے، صحیح نہ ملے، تو اس وجہ سے بھی انجینا کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ منہ کی جھلیاں، آنکھ کی سفیدی، ناخنوں اور ہتھیلوں کا پیلا پڑ جانا، نبض کا تیز ہونا، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، یہ تمام علامات خون کی کمی کی علامات ہیں۔ جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے تو ہومیوپیتھک میں اس کا بہت ہی زبردست علاج ہے، اور یہ جو علاج ہے یہ آپ کی بیس کو ٹھیک کرے گا،
یہ جا کے آپ کے کاز کو ٹھیک کرے گا، کاز آف ڈیزیز کو ریموو کرے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے گا۔ اور بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی تھیلیسیمیا وغیرہ کے پیشنٹ کو، اس کیٹیگری کے پیشنٹ کا اگر آپ ہومیوپیتھک علاج کریں گے تو جہاں اس کو آپ خون کی بوتل ہر مہینے کے بعد چڑھا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو 15 دن جو ہے نا اس کے آگے نکل گئے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے نا خون کی بوتل 1.5 مہینے کے بعد اگر آپ لگائیں گے تب تک بھی وہ اس کو فیور دے گی ہومیوپیتھک دوائی، بعض اوقات 2 ماہ 3 ماہ بعد، اور حتیٰ کہ ہمیشہ کے لیے بھی صحیح کنسنٹریشن سے، محنت سے اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو فوکس کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس مرض سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے۔ جو عام طور پہ مستعمل ادویات ہیں خون کی کمی میں، ان میں خاص طور پہ الفالفا میڈیسن ہے، مدر ٹنچر بھوک لگانے کے لیے بھی زبردست ہے، خون کی کمی میں ہے، آرسینکم آیوڈائڈ ہے، ایوینس ٹائیوا ہے، سیانوتھس ہے، چائنا آف ہے، اس کے علاوہ فیرم میوریٹیکم ہے، فیرم میور ہے، فیرم میٹیلیکم ہے، فیرم فاس ہے، لیکٹینم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سی ادویات ہیں۔ مگر اس وقت ہم جو ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کم خرچ بالا نشی ہمیشہ کی طرح، تو دیگ پوری تو پیش نہیں کر سکتا مگر دیگ میں ایک پلیٹ نکال کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اور تھوڑے پیسوں میں حل ہو جائے، چونکہ مجھے اس بات کا شدت سے احساس رہتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، ڈاکٹرز کو افورڈ کرنا، ڈاکٹرز کو بھاری بھاری فیسوں کو افورڈ کرنا، تو میری جو ادویات ہیں وہ آپ کے جو بہت زیادہ سیریس پیشنٹ ہیں ان میں، اور اس طرح کے جو مریض ہیں جو ہلکے پھلکے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے ان کے علاج میں۔ مزید بھی آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، آپ ہمارے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپلیکیشن کی صورت میں، کسی سیریس مسئلے کی صورت میں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے، آپ ایمرجنسی میں اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں، مگر ہمارا مقصد آپ کو گائیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے، آپ کی خدمت میں بہت اچھی میڈیسن جو ہے نا وہ ان کا تعارف کرانا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور جہاں میڈیکل سائنس بھی بعض اوقات ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، وہاں بھی کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کرتے ہیں، سائنٹیفک ہیں، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ جس کو استعمال کر کے بے پناہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں ہزاروں لاکھوں ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں اور خلق خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور کم خرچ بالا نشی کے فارمولے پہ عمل پیرا ہیں۔ تو اس میں آپ کو آپ کی خدمت میں 2 میڈیسن میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک تو ہے فیرم فوس اور دوسری جو ہے وہ ہے فیرم میٹیلیکم۔ یہ جو آپ کے سامنے جو ہے پوٹینسی میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہے فیرم فوس 30 اور فیرم میٹ 30۔ یہ دونوں ادویات جو ہے نا، اس کے آپ 3 سے 5 قطرے فیرم فوس کے اور 3 سے 5 قطرے فیرم میٹیلیکم کے 2 گھونٹ پانی شیشے کے برتن میں ملا کے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ایون کہ 6 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر بار بار ریپیٹ کریں گے تو بہت زیادہ کمی خون میں بہت جلدی امپرومنٹ واقع ہوگی، اور آپ کا مریض بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور بہت جلدی بھاگنے لگے گا۔ ہاں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کا مریض اسٹیبل ہو گیا ہے تو پھر آپ 2 سے 3 دفعہ 4 دفعہ استعمال کریں، بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمبینیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ جو کمبینیشن ہے یہ HR نمبر 33 یہ مسعود فارما تیار کر رہی ہے۔ پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں پوٹینسی پیش کی تھی وہ تعلق رکھتی تھی BM کمپنی سے، تو یہ بھی BM پاکستانی کمپنی ہے اور مسعود بھی پاکستانی کمپنی ہے، اور میری نظر میں یہ دونوں اس وقت آئیڈیل ہیں۔ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی لے سکتے ہیں پاکستانی، ہم آپ کو منع نہیں کر رہے، میں اپنی چوائس بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو آپ HR نمبر لے لیں، اس پہ لکھا ہوا بھی ہے خون کی کمی کو پورا کرنے بھوک بڑھانے میں معاون، 33 نمبر ہے، آپ اس کو لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ فیرم میٹیلیکم لے لیں، آپ فیرم فوس لے لیں، آپ HR 33 کے 15 ڈراپس دن میں 3 دفعہ استعمال کریں، اور زیادہ سیریس ہونے کی صورت میں آپ اس کو 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ یوز کرا سکتے ہیں۔
इसी तरह फेरम फॉस और फेरम नेट को उसको तो इकट्ठा कर ले एक जगह पे, मगर थोड़ा सा गैप दे के इसको इस्तेमाल करें 33 को आप इसको। और इन दोनों अद्वियात को, दो हो गई ना, एक ही हो गई इकट्ठे और एक ही, दो ग्रुप हो गए। इनको आप 15 दिन इस्तेमाल कर लें, उसके बाद चेक करा लें। आप अपना एचबी लेवल पेशेंट का देख लें कितना इंक्रीज हो गया माशाल्लाह। एक माह के बाद चेक करा लें, आपको वैसे वाज़े एक हफ्ते में फर्क महसूस होगा और आप यकीनन बेअख्तियार बंदा नाचीज को दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हाँ, इससे पहले इसके रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, अच्छा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेहरबानी होगी आपकी जनाब। आप लाइक भी कर दें, आप शेयर भी कर दिया कीजिएगा। आखिर में थोड़ा सा टाइम निकाल के हम आपके शुक्रगुजार होते हैं और रहेंगे। अच्छा, इसका जहाँ तक ताल्लुक है ना हुजूर, इसका रेट का ताल्लुक है तो फेरम फॉस और फेरम मेटिलिकम दोनों पोटेंसी 160 है तो 320 रुपए की। यानी अगर आपको कोई स्टोर वाला आपका लिहाज करेगा तो आपको डिस्काउंट भी देगा। तो ये हो गई 300 की और 150 की, 160 150 इसका रेट है जनाब। ये हो गई 300 150। मेरे पास तो 130 वाली पड़ी है, आजकल 150-60 पे पहुंच गई है। तो आपको पता है महंगाई है तो रेट बढ़ रहे हैं डे बाई डे। 450 रुपए में मिनिमम 1 महीने का इलाज, खून की कमी का सिर्फ मिनिमम 1 महीने का इलाज